حضرت صاحب اپنے سٹائل میں آکے کہتے ہیں وقت پڑھ میں نماز تو اگے پیچھے نہ کری، وقت تے بھی پڑھ۔ تھوڑا سا اس کے انداز میں جواب دینا چاہوں گا. کہہ رہا ہے کہ وقت تے پڑھ، تو قرآن وچ وقت تے دس، تو پانچ نمازاں دا وقت تے ثابت کرنا قرآن پاک چ. قرآن پاک دی تو آیت تے پڑھ لی ہے، تو قرآن پاک دے وچ پانچ وقت. جس دن تو قرآن پاک چوں پانچ نمازاں دا وقت کٹ کے دیں گا نا، اس دن اسی تینوں امام مان لیں. کرکٹ کھیلنے والے حضرات جو ہیں دبا کے کرکٹ کھیلیں، نماز آپ جمع کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ حضرت ابن عباس نے اس بات کی تشریح فرما دی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے نماز کو جمع کیا تاکہ میری امت کے لیے مشقت نہ ہو، مشقت میں نہ پڑ جائے. کہ ابھی تو ظہر پڑ گیا تھے، عصر بھی ہو گئی، ابھی تو عصر پڑ گیا تھے، مغرب بھی ہو گئی. سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم جلدی ہو جاتا ہے، تو آپ فل موج مستی کے ساتھ جمع کر کے پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ اگر دن قیامت کے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کیا، اس کا معقول سا جواب ہے کہ ہم نے تو اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی حضرت ابن عباس کی بات مانی. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اگر پہلے سوال کرنا ہوگا تو صحابی رسول سے ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سوال کرنا ہوگا اس بارے میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا جائے گا کہ آپ نے کیوں جمع فرمائی تھی. تو بے فکر ہو کے پڑھیں، ان مولویوں کی جانے دیں. یہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، ہوائی باتیں کرتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے حق کو دبایا جا سکے اور ہماری دکانداری بند ہو. الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. عزیز دوستو، ایک نواں مولوی ہے جہاں نام ہے صادق علی ملتانی. انہیں مفتی سمر عباس ستاری صاحب انہوں نے ایک چیلنج دیتا ہے کہ تسی میرے نماز دا وقت قرآن دے وچوں وکھاؤ. تے او دے پورے گفتگو دا جڑا ایک ہے نتیجہ نچوڑ او اے وے کہ دو نمازوں نے کٹھا کیتا جا سکتا ہے حالت حضر دے وچ، یعنی موجودگی دے وچ بھی تسی دو نمازاں کٹھیاں کر لو. اے گلا بیان کر کے انہیں جڑے کرکٹ کھیلن والے حضرات نے، کرکٹ کھیلن والے دوسرے، انہاں دے ایمان تے حملہ کیتا ہے. تے دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات تک، سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک اپنی نماز کو قائم رکھو. و قرآن الفجر اور صبح کا قرآن. اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اس سے مراد جو آگیا ہے وہ یہ ہے کہ رات کی سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک اس میں 4 نمازیں آ گئی ہیں، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی. یہ 4 نمازیں اس میں آ گئی ہیں. اور پھر آگے جو فرمایا وقرآن الفجر اور صبح کا قرآن، اس سے مراد فجر کی نماز ہے کہ یعنی فجر کی نماز آپ نے صبح کے وقت پڑھنی ہے. تو مفتی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک نماز کا آپ وقت مجھے قرآن سے دکھائیں. یہاں پر تو 5 نمازوں کا وقت ہی قرآن میں موجود ہے، اور ایک جگہ الگ سے ذکر ہے، وہ کیا کہتے ہیں انہی نمازوں کا الگ سے ذکر بھی ہے. وہ کیسے؟ یہ ایک اور آیت ہے وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّہَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّیلِ. فرماتے ہیں کہ نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں تک، دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم رکھو. اس کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں کہ دن کے 2 کناروں سے صبح اور شام مراد ہے، دن کے 2 کناروں سے صبح اور شام مراد ہے، اور زوال سے قبل صبح کا وقت میں، ٹھیک ہے، اور بعد کا شام میں داخل ہے. اس سے جو نمازیں مراد لی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ صبح کی نماز فجر ہے اور شام کی نماز ظہر اور عصر ہے. کہ یعنی سورج طلوع ہونے سے سورج ڈھلنے تک جو ذکر ہوا ہے وہ یہ کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے قبل طلوع فجر کی نماز ہے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے ظہر اور عصر کی نماز ہے. تو یہ 3 نمازوں کا الگ سے ذکر ہے قرآن پاک میں موجود ہے.
اور ایک جگہ پھر خاص بالخصوص جو ذکر ہے وہ ہے عصر کی نماز کا. وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی نماز قائم کرو، اور خاص طور پر فجر درمیانی نماز کون سی ہے؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور صحابہ کا مذہب یہ ہے کہ اس سے مراد نماز عصر ہے. درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے. تو یہ الگ الگ کر کے ان کا جناب ذکر ہے. اور جو کرکٹر حضرات کے ایمان سے یہ کھیل رہے ہیں اور حدیث پاک پیش کر رہے ہیں، وہ حدیث پاک جو ہے وہ حالت سفر میں تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں سفر پر روانہ ہوتے تو آپ دو نمازوں کو اکٹھا کر لیے کرتے تھے، لیکن ایک وقت میں نہیں. وہ ایسے ہوتا تھا مثال کے طور پر کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر اور عصر کو اکٹھا کرنا تھا نا، تو ظہر کے آخری ٹائم میں پڑھ لینی اور عصر کے شروع کے ٹائم میں. اور یہ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عمل ہے اس وقت کرتے تھے جب آپ حالت سفر میں ہوتے تھے. حالت حضر میں آپ نے ایسا کام بالکل بھی نہیں کیا. اور اس بنیاد پر جو کرکٹر حضرات کے ایمان سے انہوں نے کھلواڑ کیا ہے کہ جناب آپ کھل کر کرکٹ کھیلے، آپ دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. تو اس طرح ان مولوی صاحب نے اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک اور فرمان سے ان کو دور کیا ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. تو جب کرکٹر حضرات دو نمازیں جمع کر لیں گے تو پھر کوئی امام یہ تو کرے گا نہیں کہ ان کے لیے اس وقت الگ سے جماعت کروائے، ان کے لیے الگ سے جماعت کروائے، اور ان کے لیے پھر سارا نظام ان کا الگ بنانا پڑے گا. تو خدا را دین میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کریں. دین اللہ تبارک تعالی نے جو عطا فرمایا ہے اسی پر ہی اس امت کو رہنے دیجئے. اور یہ جو آپ قرآن پاک کی غلط تفسیرات کر کے اور آیات کی غلط احادیث مبارکہ غلط تشریحات کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایمانوں سے کھلواڑ کرتے ہیں، خدا را اس چیز سے باز رہیے. اور میں مولوی صادق علی ملتانی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تم نے چھوٹا سا اعتراض جناب والا مفتی سمر عباس اتاری صاحب جیسے بڑے عالم کو دے دیا ہے، جنہوں نے جناب یہ روافض اور خوارج ان کو بڑے بڑوں کو ناکو چنے چبوا دیے. ایسے چھوٹی موٹی اعتراضیوں کا تو الحمدللہ ہم بھی جواب دے دیتے ہیں، اور بندہ نچیز نے اس کا جواب دیا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.